منگل صاحب جو کہ دیوبندی عالم ہے، آپ کے ایک بیان میں ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گومند کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر کچھ وضاحت کریں۔ مولانا ڈاکٹر منظور احمد منگل صاحب ہمارے متکلم اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی افتراء ہے۔ ہم نے ایسی بات نہیں کی، لیکن جہاں تک ڈاکٹر منظور احمد منگل صاحب کی 2-3 کلپ ہے۔ نمبر 1 کلپ اس نے کہا تھا کہ مولانا عبدالسلام رستمی جو وہابیوں ایک ویکٹوری مولانا تھا، ان جیسا بڑا مفسر نہ عرب میں ہے نہ عجم میں ہے۔ یہ جب بات کیا نہ عرب میں ہے نہ عجم میں ہے، تو ہم نے جواباً یہ بات کی کہ صاحب آپ نے جو اپنی کلپ میں ایک طرف تو غیر مقلد مولوی صاحب کی طرفداری کی ہے کہ ان جیسی مفسر نہیں ہے، تو جب ان جیسی مفسر نہیں ہے تو آپ جیسی جرح کرنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ علماء پر جرح بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان جیسے عالم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی ہے، یعنی مفسرین میں نہیں ہے، تو تقی عثمانی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور عرب و عجم سعید احمد پالن پوری صاحب جو آپ کے سندن استاد ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس بات کے بعد مولانا الیاس گومند مولانا ڈاکٹر منظور منگل صاحب نے کہا، اس کلپ میں ان کی بخاری سنتا ہوں، میں اس کا اپنے استاد تسلیم کرتا ہوں، میں نے ان سے سنا یا تفسیر کا کلاس میں ان کا سنتا تھا یا درس بخاری کا۔ حضرت نے کہا کہ عبدالسلام رستمی آپ کہیں گے کہ متکلم اسلام مولانا الیاس گومند کے آگے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ سمجھو کہ عبدالسلام رستمی جیسا عالم عرب و عجم میں نہیں۔ تو یار یہ تعجب کی بات ہے، الیاس گومند صاحب آپ نے اتنے علماء میں کیوں ٹارگٹ کیا؟ نمبر 2 متکلم اسلام مولانا الیاس گومند صاحب کا ٹارگٹ مولانا منظور منگل صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اختلافات مولیوں نے 2 جگہ میں شروع کیے اور یہ اپنی پیٹھ کے لیے شروع کیے، نمبر 1 پٹھانوں میں، نمبر 2 پنجاب میں، اور پنجاب میں کوئی اور مجھے نظر نہیں آتا 2 مولیوں کے علاوہ۔ وہ عقائد کا دفاع کرتی ہے اور مسائل کا دفاع کرتی ہے، حنفی مذہب کا دفاع کرتی ہے۔ ایک ہے استاد محترم مفتی عبدالواحد قریشی، اور اس کا استاد ہے جو میرا بھی استاد ہے مولانا الیاس گومند حفظ اللہ۔ ان 2 علماء کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ 2 علماء آپ کے ٹارگٹ میں ہے۔ باقی رہا ڈاکٹر منظور منگل صاحب کا نام میں نے نہیں لیا، میں نے کہا کراچی کا ایک مولوی ہے، بار بار گومند صاحب کو ٹارگٹ کرتا ہے، افواہ پھیلائے کہ دیکھو یہ ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، یعنی منظور احمد منگل صاحب۔ باقی اس کے علاوہ میں کہتا ہوں منظور منگل صاحب جتنا غیر مقلدین کی طرفداری کرتا ہے، جتنا وہ گمراہ عقائد والے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے، میں ان کے الفاظ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا شیخ رحم اللہ حقانی استاد محترم ان جیسا عالم کہیں پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا تھا ان جیسے عالم، کیونکہ ان کی مشکات میں کتنے طلبہ بیٹھتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ 2500 طلبہ یہاں پر تھے اور افغانستان میں 4500 طلبہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دین کو بھیجا ہے عبدالسلام رستمی، اور آپ نے عبدالسلام رستمی کے بارے میں ماشاءاللہ اتنی اچھی کلمات کہی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے استاد متکلم اسلام کی طرف ان کی اشارے ہے، ان کے جوابات میں ہم کہتے ہیں، ہم مخالفت بھی کرتے ہیں، باقی ان کی علمیت کی قدر کرتے ہیں۔ اور منظور منگل صاحب کے ایک پشتو میں نے ان کی بخاری پشتو میں لکھا ہے، ان کی جو نکات ہے اور قابلیت ہے وہ اپنی جگہ پر، اکابر بھی تسلیم کرتے ہیں، بڑے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب بات استاد پہ آ جائے تو پھر کسی کی نہیں مانتی۔ اور یہ صرف میں نے نہیں، اور یوٹیوب پر یہ سارا موجود ہے، تو ہم ایسی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ ہمارے استاد کو نہ چھیڑے، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ لیکن الیاس گومند صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ ذاتیات کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا آپ کا ایک شاگرد ہے عباد الرحمن دیر سے، تو الیاس گومند صاحب بولیں گے کہ میرے سارے شاگرد اور مرید اچھے ہیں، میں ذاتیت کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ تو کسی کی ذاتیت کے بارے میں تو بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہمارے اپنی دیوبند علماء ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم ایک ایک سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی خدمت کی ہے اگر آپ الیاس گومند صاحب پر رد و تردید کرتے ہیں۔